زکوٰۃ کے متعلق 3 احکامات قرآن مجید میں الگ الگ جگہ اللہ نے بیان فرمائے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو پاک مال تم نے کمائی ہے اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرو. ٹھیک ہے، تو جب خرچ کرنے کا کہا تو پھر اللہ نے بتایا بھی کہ مال پہ کتنا ہوگا زکوٰۃ، اور جو آپ کی زمین سے نکلی ہوئی پیداوار ہے اس پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری جگہ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے باغ اگائے اور کھیتیاں پیدا کی، لہذا کلوا من ثمرہ اذا اثمر آتوا حقہ یوم حصادہ، اس کی پیداوار اور جب نکلے تو تم کھاؤ اور فصل کٹنے کے دن اس کا حق نکال دو. یہ دونوں آیتیں زمین کی پیداوار کے متعلق ہوگی. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے اس پہ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو پیداوار آسمانی بارش سے ہو اس میں اللہ کا حق 10واں حصہ کل پیداوار کا، یہ نہیں کہ من کا 2 من کا الگ 3 کا الگ، اتنے من ہو جائے تو الگ، سارے من 40 من ہے 100 من ہے 200 من ہے اس کا 10واں حصہ نکالنا ہے، اور وہ آگے ہم دیکھیں گے کہاں کہاں اس کو مصرف کرنا ہے. اور جو پیداوار انسان کی اپنی کوشش یعنی آبپاشی سے ہو، جیسے نہری پانی ہوتا ہے پانی لینا پڑتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق 20واں حصہ ہے، اور یہ حصہ پیداوار کٹنے کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ میں پہلے اپنے سارے کام کر لوں، جو بچ جائے اس میں سے میں پھر 20واں حصہ دوں. ساری جب کٹ کے تیار ہو کے فصل یا جو بھی کھیت ہیں یا باغ ہے یا مالٹوں کا ایک حساب ہوتا ہے ایک میکسیمم، یا جو بھی پھل ہے ان کو ایک دفعہ ہی کر کے تول کے اندازہ لگا کے اس کا 20واں حصہ یا 10واں حصہ دینے کے بعد آپ اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں. جی، اس کے بعد سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے رائے خدا خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یعنی پتہ کیا چل رہا ہے، یہاں کنز سے مراد وہ خزانہ ہے، چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہے، چاہے سونے کی صورت میں ہے، چاہے مال کی صورت میں ہے، جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ خربوں کے بھی مالک ہیں، تو آپ گناہگار نہیں ہیں. اس کے بعد جو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا، عام حکم کیا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کاٹنے کے بعد پھر کوئی محتاج مسکین کی سیلاب آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، آپ خربوں دیں. آپ ہی کا درجے بڑھیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ سخی کے پھر کیا درجات ہیں، اس کی طرف ہم ابھی نہیں جا رہے. بارہا آپ کو صدقات کے بارے میں تفصیل بتا رہی ہوتی ہوں. لیکن کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو. ٹھیک ہے. ورنہ آپ خزانوں کے مالک بنے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دے، لیکن زکوٰۃ دے دے تو وہ کنز نہیں ہوتا، وہ خزانہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد صدقات بخل نہیں کرنا چاہیے، گاہ صدقات دیتے رہنا چاہیے. اب زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں جو آیت ہے وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. سوائے اس کے نہیں کہ آپ کے صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، ان کی زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملین اور دلوں کو مائل کرنے کے لیے اور گردنیں چھڑوانے کے لیے، راہ کے مسافروں کے لیے ہیں. یہ ساری ابھی تفصیل سے میں آپ کو آگے بتاؤں گی. قرض داروں کے لیے ہے. فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرض کر دیا ہے. واللہ علیم حکیم، جو عام صدقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں خود سے ذہن لڑا کے
ہر جگہ آپ دے سکتے ہیں، اپنوں کو آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو پھر غیروں کو آپ صدقات کی صورت میں دیں، لیکن جو فرض کام ہے جیسے فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، اس کے بارے میں اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں اس سے آگے پیچھے ہم نہیں ہو سکتے۔ سورۃ توبہ میں 103 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی تم ان کے اموال میں سے فرض زکوٰۃ لے کر انہیں پاک کرو صدقۃً، اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ جو حکومت وقت ہے یا اس وقت کا جو خلیفہ ہے یا لیڈر ہے یا اونر ہے وہ زکوٰۃ جمع کرے گا، لیکن اب جو آگے کے حالات ہیں اس میں تو اب یہ کام ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کے صدقات وصول کریں اور پھر انہیں نیکی کے کاموں میں بھی لگائیں، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس سے ان کے بھی دل کو ڈھارس بندھے گی کہ ہماری زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اب ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو مال جمع کیا جائے اور بڑھایا جائے اور اس میں سے رائے خدا صرف نہ کیا جائے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، کنز ہے۔ اس کے پاک کرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اس میں سے اللہ کا حق نکال کر اس کے بندوں کو دے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سونا اور چاندی جمع کرنے والوں پر عذاب کی دھمکی آئی، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو مسلمان سخت پریشان ہوئے، کیونکہ اس کے معنی یہ تھے کہ ایک دھرم بھی اگر ہمارے پاس ہے تو اسے نہ رکھو، سب خرچ کر ڈالو۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قوم کی پریشانی کا حال عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو تم پر اسی لیے فرض کیا کہ باقی اموال تمہارے لیے پاک ہو جائیں۔ یہاں تک کلیئر آپ کنز خزانوں کے خزانے رکھ سکتے ہیں، کھرب پتی بنے، آپ کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی اسلام سے کوئی اپوزٹ چیز نہیں ہے، کوئی ربانیت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو گٹس دیے، آپ فیکٹریاں لگائیں، آپ کارخانے لگائیں، پڑھاتے چلے جائیں نا، مزدوروں کو اس میں کام ملے گا، کتنا وہاں آرڈر آئے گا، دھاگے والے کو الگ ملے گا اگر آپ کپڑے کی فیکٹری لگاتے ہیں، کپاس والے کو الگ ملے گا۔ یہ ایسا ایک اللہ کا نظام ہے کہ اس میں پھر کوئی ہینڈ ٹو موت نہیں ہوتا اور بے روزگاری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ پیسہ اکاؤنٹس میں رکھ کے اور آرام سے بیٹھ کے نعوذ باللہ پروفٹ کھائیں، جس کو ہم پروفٹ کہتے ہیں تو سود ہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں جو غریب ہے وہ سڑک پہ بیٹھا وہ مانگنے پہ اتر آئے گا اور اس کے پاس نہ مزدوری ہوگی نہ کام ہوگا، فیکٹریاں کارخانے بنے گی نہیں، آپ صرف بینک سے لون لے لے کے جو آپ کو سود ہے آپ کھا رہے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے فساد پھر ہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوشش کیا بلکہ فرض ہے کہ آپ جتنے بھی خزانوں کے مالک ہیں آپ اس کی زکوٰۃ صحیح کوشش کر کے احتیاط کے ساتھ نکالیں، کچھ تھوڑا زیادہ کر کے نکالیں کہ اللہ کوئی کمی بیشی ہو، پہلے پراپر نکالیں کہ ہاں جی فرض کرے میری 1,00,000 بنتی ہے تو پھر 1,20,000 نکال دیں کہ اللہ ہو سکتا ہے میرے حساب کرنے پہ کوئی غلطی ہو، کمی نہیں کرنی، زیادتی ہی کرنی ہے، تو آپ کا وہ خزانہ، آپ کا وہ مال حلال ہے۔ ایسی روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو جو حق تجھ پر واجب تھا وہ ادا ہو گیا۔ اس لیے کسی دیندار کو کھرب پتی دے کے کہنا اس لیے کہاں سے اللہ والا ہے، دولت اس کے پاس اتنی ہے، منع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، آپ سے کہا گیا تھا کہ سونے کے پہاڑ بنا دیں، وہ ایک تقوی کا اعلیٰ لیول ہے۔ میں ہمیشہ اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ کولیگ کی جب میں مجھ سے کوئی سوال پوچھتے تو میں کہتی ہوں اپنے لیے تقوی، دوسرے کے لیے فتویٰ، ٹھیک ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقوی کا ہائی لیول تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کی دعا بھی ہوتی تھی کہ فقراء میں زندہ رکھو، فقرائی میں موت دے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کا اللہ والے ذہن ہے، کوئی اللہ کی طرف اس کا رجحان ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اپنی لائف ہے۔ لیکن ایک دیندار بندہ پراڈو میں بیٹھتا ہے، تم کہتے ہیں اللہ والا بنتا ہے پراڈو میں بنتا ہے، کیوں وہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کا دل نہیں کرتا، یا وہ ڈائمنڈ پہنتا ہے، اس کا مال ہے، اس کا حق ہے، وہ یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے اچھی گاڑی رکھے وہ رکھ سکتا ہے، ہاں اس نے حق ادا کیا ہو، ادروائز آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سارا عذاب بن جائے گا یہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہے۔ تو ان آیات میں صرف زمین کی پیداوار اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال، اونٹ، گائے اور بکریوں کی بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ کتاب ہے، اگر کوئی باہر سے لینا چاہے، زکوٰۃ کے مسائل ہے، اقبال کیلانی کی کتاب ہے،
تفصیل سے ہمیں کورس میں بھی پڑھاتے ہیں، لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو وہ لے لے، اس میں سارا نصاب لکھا ہوا ہے۔ چند اشیاء کا مختصر سا نصاب بتا دیتی ہوں۔ چاندی کا نصاب، کیونکہ کل بھی ایسا ایک سوال آ گیا تھا، 52.5 تولے کے قریب، ٹھیک ہے، یعنی 52.5 تولے تک چاندی آپ کے پاس ہے تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 52.5 تولے ہو جائے، اس کے بعد ایک ماشا بھی ہو جائے تو اس پہ پھر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے تک، اس میں اختلاف ہے، کچھ نے کہا 7.5 تولے ہو گیا تو اب زکوٰۃ ہو گئی، ٹھیک ہے، کچھ نے کہا نہیں 7.5 تولے تک نہیں ہے، 7.5 تولے کے اوپر ایک ماشا بھی ہو گیا تو زکوٰۃ ہے۔ اور یہ بھی کلیئر رکھیں، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہے، چاہے وہ بسکٹ یا پیٹ کی صورت میں ہے، چاہے وہ آپ یوز کرتی ہیں یا آپ نے بیٹیوں کے لیے بنا کے رکھا ہے یا بیٹوں کے لیے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو بیٹی کے جہیز کے لیے بنا کے رکھی ہے، اس پہ کیوں زکوٰۃ؟ یہاں تک لوگوں میں سننے میں ہے کہ جو آپ یوز کرتے ہیں جولری اس پہ نہیں، تو پھر تو بڑا مزہ ہے، پھر تو ایک عورت تو بڑی شوقین ہوتی ہے، تو میں کہتی ہوں کتنے من لاد کے پھر، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ 7.5 تک ہم آسان والے کو لیتے ہیں نا، آپ سے وسلم جب 2 راستے ہوتے تھے تو آپ آسان لیتے تھے، تو آسان راستہ کیا ہے کہ 7.5 تولے تک نہیں دینی، جب اس سے ایک ماشا بھی اوپر ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہ ماشے پہ ہے، پھر پورے اس کا مطلب آپ نصاب کو پہنچ گئے۔ اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہے، بکریوں کا نصاب 40 بکریاں ہیں، ان کا ڈیفرنٹ ہوتا جاتا ہے، آگے آگے پھر فرق ہوتا جاتا ہے، لیکن سونے کا بس یہی ہے، جب اس سے آگے آپ چل پڑے، جتنا بھی آپ کے پاس گولڈ ہے یا جتنی بھی چاندی ہے اس پہ 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ گائے کا نصاب 30 گائے ہے، جو چودھری طرز کے لوگ ہوتے ہیں جو بلونگ کرتے ہیں 50-60 سے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کس قدر باڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور کس قدر زیادہ ان کے پاس گائے اور بکریاں اور اونٹ ہوتے ہیں جی۔ اور تجارتی مال کا نصاب، اب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جو تجارتی مال ہے تو کہا گیا 52 تولے 52.5 تولے چاندی کے بقدر مالیت اگر ہو گئی، اب اس کے اوپر سٹارٹ ہو گیا تو پھر اس کو اوپر اسی حساب سے کٹے گی۔ جس شخص کے پاس اتنا مال موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ کس کے اوپر؟ جو کاروباری بندہ ہے، اس کے سٹور میں اتنا مال پڑا ہوا ہے، اس کے شو روم میں گاڑیاں کھڑی ہیں، اس کے کپڑوں کی دکان ہے، اس میں اتنا سامان پڑا ہے، لیکن جو آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، اس پہ نہیں ہے۔ 1 سال پہ سونا ہے آپ کے پاس 10 تولے سونا تھا، بیچ میں بیچنا پڑ گیا، بیچا 6 تولے رہ گیا، سال پورا ہوا تو 6 تولے ہے، اس پہ نہیں۔ آپ نے رکھا ہوتا ہے، پہنتی ہوتے اتنی چوڑیاں بنا کے رکھی ہوتی ہیں یا بچیوں کا بنا کے رکھا ہوتا ہے، تو وہ اگر سال پورا آپ کے پاس پڑا رہا اور درمیان میں وہ کہیں سیل آؤٹ بھی نہیں ہوا، یوز بھی نہیں ہوا، اس کو کہیں استعمال بھی نہیں کیا گیا تو اس پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاتی، بعد میں کسی کو سوال ہوئے تو پھر پوچھ لیجیے گا۔ زیورات پر زکوٰۃ، سونا اور چاندی اگر زیور کی صورت میں ہو تو حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کے نزدیک ان کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے اور پوچھا کہ کیا تم زکوٰۃ نکالتی ہو؟ ایک نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تو پسند کرے گی کہ قیامت کے روز ان کے بدلے آپ کے تجھے کنگن پہنائے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر وہ زیور آپ کے لیے خدا نخواستہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ جی اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس سونے کی پازیب تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ کنز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں سونے کی مقدار نصاب زکوٰۃ تک پہنچتی ہے، یعنی وہ پازیب 7.5 تولے سے زیادہ کی ہے، تو اس میں زکوٰۃ نکال دی جائے تو یہ کنز نہیں، لیکن وہ 2 تولے کی بنتی ہے، 1.5 تولے کی بنتی ہے تو پھر وہ آپ کے نصاب ہی کو نہیں پہنچی، اس لیے وہ آپ پہن سکتے۔ اب آپ یہ بھی نہ کیجیے گا کہ پازیب تو میری صرف 2 کی اور گوٹھی میری 1 کی تو کڑا میرا تو ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہے، سارا اگر ملا کے 7.5 تولے سے اوپر ہو گئے تو پھر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو الگ الگ نہیں کرنا کہ ان کے الگ الگ حساب لگائیں تو ہر چیز آپ 7.5 تولے کے نیچے کی بنوا لیں اور کہ نہیں وہ اتنے کی وہ اتنے کی، ان کے پاس ہوگی ایک پازیب جس کا انہوں نے ذکر کیا گیا۔
انہیں دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ سونا چاندی اگر زیور کی شکل میں ہو تب بھی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ کو فتویٰ مل گیا نا، جیسے اب آپ سے کوئی سوال کرے گی کہ پہنے ہوئے زیور پہ نہیں، یہ بڑا اختلافی سوال ہے، بہت لوگوں میں یہ ہے کہ جو رکھا ہوا اس پہ زکوٰۃ ہے، لیکن جو آپ نے پہنا ہوا ایک عورت نے سجنے سنورنے کے لیے اس پہ نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نقد کی صورت میں ہوتا ہے اسی طرح جولری بنی ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 حقدار بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے کہا گیا فقراء، یہ بہت ہی تباہ حال لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے تن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، غربا لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس میں بھی ہوتے ہیں، اہل علاقہ میں بھی ہوتے ہیں، اہل برادری میں بھی ہوتے ہیں، آپ کو نظر رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر گاؤں میں تو ہو سکتا ہے جھگی لگا کے یا ٹینٹ لگا کے ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں، اپنے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی کچھ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ کچی بستی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور کچے مکانوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو پہلے رشتہ داروں میں فقراء ڈھونڈنے، ادروائز فقراء کی اب تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہی ہے، پاکستان میں تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرے ہیں مساکین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ تو مال ہوتا ہے مگر ان کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتا، تنگ دستی میں گزر بسر کرتے ہیں اور کبھی مانگتے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر ایسے لوگوں کو بھی مساکین میں شمار کرتے ہیں جو کمانے کی طاقت رکھتے ہو مگر انہیں نوکری نہیں مل رہی۔ ہم کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے، کمائے نہ جاتے، آپ کو پتہ ہے جاب نہیں مل رہی، آج کل بہت حالات ایسے ہیں نا۔ یعنی مساکین میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ذاتی گھر ہے لیکن اب اس کا روزگار یا بہت کم ہے یا اس کا روزگار ختم ہو گیا ہے، تو اس کی لائٹ جو بل آتا ہے وہ بھی وہ پے نہیں کر پا رہا، بچوں کی وہ بل دے دیتا ہے اگر اپنی تنخواہ میں سے تو بچوں کی فیس نہیں دے سکتا، چلے وہ بھی دے سکتا تو بچوں کی کتابیں جب سال بعد ایک چینج ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، یا میڈیسن جو منتھلی والدہ کے لیے لاتا ہے یا والد کے لیے یا اپنے لیے لاتا ہے، کسی نہ کسی جگہ جا کے وہ بیچارہ اٹک جاتا ہے اور مہینے کے آخر میں اینڈ ٹو موت ہو جاتا ہے۔ تو یہ مساکین لوگ ہیں، وہ بھی رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں، پھر پڑوس میں آپ دیکھیے، پھر اپنے اہل علاقہ اور پھر اہل ملک اور پھر آپ بڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا عاملین علیہا، جو اس کو جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے، وہ آگے ہم تفصیل سے بھی پڑھیں گے کہ گروپ کی صورت میں جمع کی جائے، اور جس کی جمع لگانے کی ڈیوٹی ہے، جمع کرنے کی 5 ہے، 10 ہے، 20 ہے بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ بڑی دور دور تک جاتے تھے، تو پھر وہ جو مقرر کیے گئے ہیں ان کو زکوٰۃ جمع ہوگی تو ان کی تنخواہ اس میں سے ادا کی جا سکے گی، کیونکہ ان کے لیے اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے لیے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان کی قیمت ہے یا ان کی تنخواہ ہے جو انہوں نے کام کیا۔ چوتھے ہیں مؤلفۃ القلوب، دلوں کو مائل کرنا۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے روپیہ دینے کی ضرورت پیش ہے۔ نیز ان میں وہ نو مسلم بھی شامل ہیں جنہیں مطمئن کرنے کی ضرورت ہو۔ مثلا اگر کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ ڈیزرونگ ہے، آگے آپ دیکھیں کہ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں لیکن ڈیزرونگ ہے تو اس کو اتنی ٹیک دیں، اور اگر آپ کے پاس پرسنلی الگ سے کوئی صدقہ نہیں ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ سے اس کو اتنا سیٹل کریں کہ وہ واپس کفر کی طرف نہ جائے، کیونکہ جو فقر ہے، یہ حدیث ہے، فقر کفر کا راستہ کھولتا ہے، غریبی فقیری جہاں روٹی ملتی ہے بندہ وہی دین اپنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی قوم کافر قوم کو چھوڑ کر مسلمانوں میں عام ملنے کی وجہ سے بے روزگار ہے، اسے ہو سکتا ہے جو بھی سے نکال دیں، خاندان والے اس کا حقہ پانی بند کر دیں، تباہ حال ہے، ظاہر اس کو جزا تو نہیں دیں گے کافر رشتہ دار، اس کی ہر چیز، اس کی دکان سب کچھ چھین لیں گے، تو تب تو اس کی مدد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن اگر وہ مالدار ہو تب بھی اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا دل اسلام پر جم جائے کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے کہ ایک دوسرے کا کتنا یہاں پہ خیال رکھا جاتا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو رہی ہیں۔ جنگ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 9 مسلموں کو بہت دیا، حتیٰ کہ ایک ایک شخص کے حصے میں 100 اٹھائے۔ انصار نے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ ابھی ابھی کفر سے اسلام میں آئے ہیں، میں ان کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابھی بھی ہے کیونکہ حدیث نعوذ باللہ منسوخ نہیں ہوئی،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ ہے کہ اب اسلام اتنے طبیعت پکڑ چکا ہے کہ اب ہمیں غیر مسلموں کے دل کو مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم پیچھے اس پہ چلے جائیں قرآن و سنت پہ تو ابھی بھی زکوٰۃ کو ان کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے لوگ اسلام کے دائرے میں جوک در جوک داخل ہوں. ٹھیک ہے، جس سے آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کے یہاں ذمہ لوگ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، ہندوؤں کی بستی ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مالی سپورٹ کریں. جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ ان کی ٹیک میں کھڑے ہوں کہ ان کو خوشی ہو کہ مسلمان اپنے ملک میں رہنے والے ذمیوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور یہ چیز ان کو اسلام کے دائرے میں لانے میں معاون بنے. جو کرسچن لوگ بھی کام کرتی ہے ان کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جب مسلم معاشرے میں جاتی ہے تو ان کے بالکل دیہاتوں میں چلی جاتی ہے اور ان علاقوں میں جہاں میرے آپ جیسے جانا بھی پسند نہیں کرتے، اور وہاں جا کے ان کے گندے ماحول میں، گندے علاقوں میں، اسمیل والے علاقوں میں رہتی ہے اور ان کے ساتھ مل کے ان کی بستیاں صاف کرتی ہیں، نالیاں صاف کرتی ہیں، گڈر بناتی ہیں. آپ کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، ان میں تو بڑا انسانیت کا وہ ہے. اصل انسانیت کے لیے نہیں، وہ اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے جاتے ہیں. اور پھر وہ اپنا ایک اسکول چھوٹا سا کھولتے ہیں، پھر اپنا چھوٹا سا ایک کلینک کھولتے ہیں. پیچھے سے ان کو ساری فنڈنگ گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جو بظاہر لگے ہوتے ہیں نا بڑے اللہ والے نکلے ہیں مخلوق خدا کی خدمت میں، بہت اسکالر ہوتے ہیں، بڑی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. خلیہ وہ ایسا بنا کے آتے ہیں کہ لگتا ہے جی اس کو بس اپنے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں. وہ آتے ہیں اور پھر وہ بستیوں کی بستیاں، اچانک پتہ چلتا ہے کہ ساری بستی کرسچن ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ پیچھے 20-20 سال، 25-25 سال لگائے ہوئے، 5 دنوں میں نہیں ہوئی. پھر ان کو کھانا دیا، پھر مردوں کو جاب دی، ایون کہ آپ حیران ہوں گے ان کو ویزے دے کے امریکہ بھی بھجوا دیتے ہیں، ایز اے میڈ لے جاتے ہیں ساتھ. اور یہاں تک جب ہم نے ریسرچ کی کہ وہاں اگر وہ کوئی ان کا رئیس بندہ بھی ہے اور اس کا کھانا کیا جائے تو سارا جو عملہ ہوتا ہے نا، پی ایم، مالی، سب ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں. تو ایک اس بندے نے اپنی واقعہ بتایا کہ جب مجھے کہا گیا تو میں کہا جی میں ایک عام سا غریب سا بندہ ہوں، تو کہا مسلمان نہیں ہے جو اپنے ورکرز کو ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھلاتے، ہمارے مذہب میں بڑی محبت ہے. یہ کیا بتانے کا مطلب تھا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کبھی کبھی ان کی کمیونٹی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس لیے نکلے ہوتے ہیں. اور ایک ہم مسلمان ہیں جس میں ہے یہ سارا سبق کہ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت. وہاں ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ کس فرقے کا ہے، یہ کس جماعت کا ہے، یہ کس قوم کا ہے، اور پھر ہم اس کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کو ہم لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ایز اے مسلمان کمیونٹی کرسچنز کے اوپر اور ان لوگوں پہ اس طرح کام کریں، اس طرح ان کی ٹیک میں کھڑے ہوں کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے اور یہ لوگ دین کی طرف جلدی مائل ہوں. تو دلوں کو مائل کرنے کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے. امام ظاہری کہتے ہیں کہ جو عیسائی یا یہودی یا غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا ہو، اگرچہ وہ مالداری کیوں نہ ہو، اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ٹیک دیں. یہ تو ہو گیا گورنمنٹ کا کام. ایز اے ایک فرد ہم بھی چاہیے کہ اگر ہم کوئی سنتے ہیں اپنے سیکٹر میں یا اپنے اسلام آباد میں تو ہم ان کا ایڈریس ڈھونڈ کے جائیں، ان کو تحفے دیں اور ان سے گلے ملیں، انہیں اظہار کریں تو ان کو خوشی ہو. ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی مسلمان ہو گیا تو نہیں ہوتی نا. اب دیکھیں میں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا ہوا تھا اسود راہی کا، اگر آپ کو یاد ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے دوران خیمہ لگائے بیٹھے تھے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. تو یہ اسود راہی یہودیوں کا غلام تھا، برے حال، بہت برے حال، اسمیل والے کپڑے، اسمیل والا بوریا پہنا ہوا، بھوک ننگ. کیونکہ یہ لوگ جب بچا کچا کھانا دیتے تھے، اس طرح نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا دیں اور الٹا غلام انہیں کے گلے پڑ جائیں. تو یہ بھیڑ بکریاں چراتا چراتا ادھر نکل گیا تو اس نے لوگوں کو دیکھا، اچھا کون ہو جی؟ مسلمان ہے جی. اچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہا وہ اندر خیمے میں بیٹھا ہے. اسود راہی جاتا ہے تو ایک سمپل سے انسان آگے بیٹھے ہوئے. بڑا حیران ہوتا ہے کہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے سردار بھی تختوں پہ بیٹھے ہیں. ایک ہی سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کچھ نہیں کہتے، کہتے تمہیں گلے سے لگائیں گے. یہ چیز اس کو ہلا دیتی ہے کہ مجھ سے ایک گندے سے انسان کو
اور جس کو کوئی منہ بھی نہیں لگانے کو تیار، آپ سچ مچ مجھے گلے لگائیں گے؟ ان کے لیے بڑی ایک چیز ہے کہ کتنا بڑا قوم کا لیڈر، ایک قوم کا بادشاہ اس کو گلے لگائے گا۔ اس نے اسی وقت کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ سارے جو میں چرا رہا تھا سب آپ کا ہوا۔ آپ نے کہا نہیں، واپس جاؤ، یہودیوں کو ان کا مال واپس کر کے آؤ، اسلام اس کا نہیں سبق دیتا۔ پھر واپس آؤ، وہ جاتا ہے، سب کچھ واپس کر آتا ہے، اور ساتھ ہی جنگ شروع ہوتی ہے، اور اسی جہاد میں وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور کہا گیا کہ اس کے جو اسمیل، خوشبو تھی، پورے اگر لشکر پہ بھی بانٹ دی جائے نا تو کم تھی، اتنی اللہ نے اس کو خوشبو دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس کو اسود رائی کیوں کہتے ہیں؟ کالا چرواہا، کالا سیاہ تھا۔ اسفتا کالا کی روٹ میں اگر آپ چلے جائے گرامر میں تو سیاہ کالا، سیاہ کالا وہ بندہ تھا۔ لیکن آپ دیکھیں میں جب اس واقعے کو پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں اس نے پوچھا اور آگے سے بتایا کیا گیا۔ جیسے فرعون کو دربار میں پھر جب وہ جادوگروں نے کہا اگر ہم جیت جاتے موسیٰ علیہ السلام سے تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم تو یہ کہیں گے نا تمہیں باغ دے دیں گے، تمہیں آدھا سلطنت کا مالک بنا دیں گے۔ کیا کہتا فرعون نے؟ تمہیں میں اپنے قرب میں جگہ دوں گا۔ کتنی بڑی ان کے لیے بات تھی کہ فرعون کے دربار میں ہم اس کے قرب میں بیٹھیں گے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں ساتھ بیٹھوں گا سب لوگوں کے، کہتا ہے نا۔ بہت سی ایسی آیتیں، تو اس اگر اللہ کا قرب مل جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ مل جاتی ہے، لیکن ہمیں تو ہر کام میں مال چاہیے نا، ہر کام میں مال چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے۔ تو بہرحال پانچواں ہے پھر رقاب، یعنی جو میں نے اتنی لمبی تعمیر باندھی، مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو گلے لگائیں تو پھر اسلام پھیلے گا۔ اور اگر آپ انسانیت سے نفرت کریں گے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیندار لوگ جتنا نفرت کرتے ہیں اتنے تو بے دین بھی نہیں کرتے، کیونکہ بڑے نمازی ہو جاتے ہیں نا، بڑے پاک صاحب، بڑے نیٹ اینڈ کلین، بڑے باوضو، تو پھر ادھر سے پانچا پکڑتے ہیں، ادھر سے کون پکڑتے ہیں، ادھر سے چادر سنبھالتے ہیں کہ ہم نہ پاک نہ ہو جائیں۔ اگلوں کو تو پاک کر لیں، کوئی بات نہیں، کسی سے ہاتھ ملا نہیں، کر جا کے دھو لیجیے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں کس طرح یہ لوگ گلے لگاتے ہیں، آپ کے سامنے یہ پیچھے واقعہ ہوا ہے، ان کی جو پرائم منسٹر ہے کس طرح اس نے ایک مسلمان کو گلے لگایا ہے۔ ہماری انگلیاں بھی آگے نہیں کرتے، ایسے کرتے تھے، کوئی ملنے لگے ایسے ہاتھ سے اشارہ کہ بس کافی ہے، اور بڑا انسلٹنگ سا منہ بنا کے، کوئی ہار پکڑاتا ہے وہی پکڑ لیتے ہیں۔ پہن لو بھائی، بندہ خوشی سے لایا، پہن لو، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر برداشت کر لو اگر آپ نفیس ہو، لیکن نہیں، ہم نے تو یوں فوراً پیچھے کر دینا، ہاں بس مل گیا، یوں ہاتھ پکڑ کے دوسرے کو پکڑا دینا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اصل ہے انسانیت کی خدمت، تو آپ کی زکوٰۃ اور صدقات اگر اس کام میں لگتی ہے تو اس کا بھی بہت اجر اور ثواب ہے۔ جی پانچواں اور پھر رقاب، اس سے مطلب ہے کہ جو شخص غلامی کے بند سے چھوٹنا چاہتا ہو اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ مالک کو روپیہ دے کر اپنی گردن چھڑوا لے۔ اب اس دور میں تو تھے غلام، مکاتبت بھی کرتے تھے، اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ دو تاکہ اپنے مالک کو دے جو بھی آپس میں مکا ہوا ہے۔ اب غلامی کا دور نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے قید کو خطرے ہوں، ٹھیک ہے، صرف اگر وہ ضمانت کے پیسے دے دے یا جرمانہ ان پہ پڑتا ہے، مثلا فرض کرے 2 لاکھ پڑ گیا، وہ غریب نہیں دے سکتا، اس کو اندر کر دیتے ہیں، اگر وہ جرمانہ اس کی جگہ دے دیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک ایسی ہے گروپ جو کہ ان کا کیس لڑتا ہے، اس میں وکلاء ہیں، خواتین بھی اور مرد بھی، تو وہ پھر ایک ایسے بندے کا کیس لڑتے ہیں جو صرف ایک جرمانے کی وجہ سے سزا بھگت رہے ہیں، تو ان کا جرمانہ دے کے تو ان کو پھر ضمانت کہہ لے یا ان کو رہائی دلوائی جاتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دے کر رہائی حاصل کرنے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی پھر رقاب کی تعریف میں آتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ خاندان میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ کوئی غریب چھوٹی سی لڑائی میں مار کٹائی میں پکڑا گیا، مکا کیا ہوتا ہے کہ پیسوں کا لین دین، یا آپ اتنے دے دیں اتنے دے دیں، صلح ہو جائے گی، راز نامے میں بھی ہوتا ہے جی چلے اگلوں کو تھوڑی تسکین مل جائے کہ ہمارا نقصان تھوڑا سا پورا ہوا۔ اب وہاں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی ڈنڈی مارتا ہے کہ اب ہم سے مانگیں گے، ہم سے مانگیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ پھر اگر ان کو 10,000 20,000 یا 50,000 کہتے ہیں ہماری طرف سے دے لیں، آپ کا اس وقت مشکل وقت ہے، تو اس سے آپ زکوٰۃ کے زمرے میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے ہی کم ہے، تو اس لیے ایسی وقت میں آپ کی زکوٰۃ سب سے پہلے ضروری ہے اس انسان کے لیے جو کہ اس مشکل سے باہر نکل آئے۔ الغارمین، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرض دار ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ آدمی کے پاس 1,000 روپیہ ہو اور وہ 100 روپے کا قرض دار ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ مطلب یہ کہ جس پر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس مقدار نصاب سے کم مال بچتا ہو، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
فقہ کرام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی فضول خرچیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے قرض دار ہو اور اس کو زکوٰۃ دینا مکروہ ہے، کیونکہ پھر وہ اس بھروسے پہ اور زیادہ جرت کرے گا، بار بار بدکاریاں اور فضول خرچیاں کرے گا کہ زکوٰۃ لے کر قرض ادا کر دوں گا۔ اب بعض لوگوں پہ قرض ہوتا ہے، فرض کرے کہ اس نے بیٹی بھی آئی، اس نے قرض لیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 1.5 لاکھ کا قرض ہے، اب اس کے پاس ایک اسکوٹر بھی اور گاڑی بھی ہے، اب ہم کیا کہتے ہیں گاڑی بیچ دینا۔ اب جب گاڑی بیچے گا تو اس کے لیے کتنے پرابلم ہوں گے، جو باقی بچوں کے اسکول میں جاتے تھے وہ کیا کریں گے، وہ جب آفس میں جاتا تھا وہ کیا کرے گا، پھر فیملی میں آنا جانا ہے، وہ پھر کس طرح بسوں پہ اور ویگنوں پہ دھکا کھائے گا۔ یہی ہے نا، ہونا یہ چاہیے کہ اس کی گاڑی اسکوٹر نہ بکوائیں، رشتہ داروں کا کام ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کے اس کا قرضے سے سر کو اس کے خالی کرے گا۔ کسی طرح کا بھی قرضہ ہو سکتا ہے، گھر بنایا اس پہ ضرورت پڑ جاتی ہے، گھر بن گیا، شفٹ ہو گیا، اب قرض دار آ رہے ہیں دروازے پہ، اب ہم کہتے ہیں گھر بیچ دینا، نہیں تھا تو کیوں بنایا، گاڑی بیچ دینا، فلانی چیز کیوں رکھی ہے۔ اگر 1-2 انگوٹھیاں اس کے ہاتھ میں دیکھ لے کہتے ہیں زیور پہنی پھرتی ہے اور کہتی ہے میرے اوپر بڑا قرض ہے، ایسے نہیں کرتے، وہ زیور وہ انگوٹھی وہ چین اس کو پھر کام آ جائے گی، ایک دفعہ دال روٹی بھی نہیں ہوتی اور انسان وہی انگوٹھی بیچ کے راشن لاتا ہے۔ تو ایسے بندوں کے بھی قرض اتارنے میں مدد کی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاکہ وہ شخص اپنے جو باقی اس کی زندگی آرام سے گزرے، نہ کہ ہم اس کا باقی بھی سب کچھ بکوا دیں اور بکوانے کے بعد پھر وہ بیچارہ اینڈ میں موت ہو کے بیٹھ جائے۔ لیکن یہ دھیان میں رکھے کہ اس نے کس طرح کا قرض لیا ہوا ہے، فضول خرچیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے جو قرضدار ہے اس کی ہیلپ مت کرے، کیونکہ وہ پھر بار بار یہی کام کرے گا۔ 7ویں چیز ہے فی سبیل اللہ، یہ عام لفظ ہے جو تمام نیک کاموں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اس سے مراد دین حق کا جھنڈا بلند کرنے کی جدوجہد میں مدد کرنا۔ باقی بھی تو فی سبیل اللہ ہی ہے نا جو ہم نے کیے، سارے اللہ ہی کے کام تھے، لیکن جب فی سبیل اللہ الگ آ گیا تو کچھ ایسی جگہ بھی ضرور رکھے جہاں اللہ کا کلمہ بلند کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں، ایسی جماعتیں ہوتی ہیں جہاں مجاہدین تیار ہوتے ہیں یا اسلحہ تیار ہوتا ہے یا تبلیغ کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا تبلیغ کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، گروپ کے گروپ جاتے ہیں، ہر کوئی تو نہیں پے کر سکتا نا، انہیں میکسیمم سا رکھا ہوتا ہے، چلیے 1000 روپیہ سب دے، لگتا 5-5 ہزار ہے کسی ایک بندے پہ۔ تو ایسی تنظیموں میں بھی ویسے تو آپ صدقات دیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں میری زکوٰۃ کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، تو ایسی تنظیموں کو بھی آپ ضرور دیں جہاں پہ دین حق کا جھنڈا بلند کرنے کی جدوجہد میں مدد ہوتی ہے۔ اور علماء کے نزدیک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کبھی اس وقت میرے پاس نہیں، میں ایسے نہیں کوٹ کروں گی، کہ سب سے زیادہ اجر ان جگہوں پہ دینے کا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹس تیار کرتے ہیں ایسے مدارس میں، اسپانسر کر دیں، جو عالم بالغ ہوتے ہیں، علامہ کا کورس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر اسپانسر کر دیں تو ایک دیا سلائی بہت سی دیا کینڈل کو جلانے کا سبب بنتی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس پڑھ کے جاتا ہے اور وہ 100 کو پڑھاتا ہے، وہ 100 آگے سے 100 کو پڑھاتے ہیں، تو نہ ختم ہونے والا آپ کا صدقہ جاریہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینا کسی مالدار آدمی کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر مالدار آدمی جہاد کے لیے مدد کا حاجت مند ہو تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک شخص اپنی جگہ مالدار صحیح لیکن جہاد کے لیے جو غیر معمولی مصارف ہوتے ہیں ان کو محض اپنے مال سے کس طرح پورا کر سکتا ہے، اس کام میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک بندہ ہے، وہ اس نے مدرسہ بنا دیا، اس کے پاس سرمایہ تھا، اب اس میں اسٹوڈنٹس بھی آ گئے، اب ان کو چلانا اس کی جو اس کی آمدنی ہے اس کے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے، کچھ وہ لگا رہا ہے، مثلا وہ 60,000 مہینے کا لگا رہا ہے 80، لیکن خرچہ 1.5 لاکھ پہ، پھر ایسی جگہ پہ کام رکتا تو نہیں نا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، اب اسکول تو نہیں کہ ہم نے لمٹ وہ رکھی ہوتی ہے لوگوں نے سیٹیں، اور ایک بچے سے 25-25 ہزار 15-15 ہزار جو پرائیویٹ اسکولوں کا حال ہے، تو ان کا تو بڑا اچھا سرکل چلتا ہے۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پھر یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ کتنے آپ رکھیں گے تو کتنے نہیں، کیونکہ یہی لالچ ہوتا ہے کہ کوئی رہ نہ جائے، ہمیں نہیں پتا اگلے سال ہم ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا ایک بندہ آیا تھا اور ویسے ہی چلا گیا، تو آپ دیکھیں پھر رش پہ رش ہوتی جاتی ہے، ایسی جگہ مسجدیں تنگ ہونے لگ جاتی ہے نمازیوں کے لیے۔ تو یہاں پہ جو ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند کیا جا رہا ہے، جہاں ایسے اسٹوڈنٹس تیار کیے جا رہے ہیں جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوگی تو وہ جہاد کے لیے نکلیں گے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی، یعنی ایسی تنظیم کو۔ 8واں جی ابن السبیل یعنی مسافر، اگرچہ مسافر کے پاس اس کے وطن میں کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، لیکن حالت مسافرات میں اگر وہ محتاج ہے تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔
اب ایک بندے کا بیگ ہی لٹ گیا، اس میں موبائل بھی چلا گیا، کاغذات بھی چلے گئے، پیسہ بھی چلا گیا. اب فی الحال تو اس کو اتنے تو پیسے چاہیے ہوں گے نا کہ وہ جا کے فون کر سکے کسی کو کہ میں فلانی جگہ بیٹھا ہوا ہوں. ہمارے اپنے ایک کزن کے ساتھ ہوا تو اس کا کہ گر گیا پرس. بڑی لمبی کہانی ہے، بلکہ ادھر سے پرس گھر پہنچ گیا تو ہم تو گھبرا گئے کہ لڑکا کدھر گیا. اسلام آباد میں آ کے بیٹھا، میرے بھائی کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. تو میرے پاس ایک آنا نہیں، اترا ہوں بس سے تو دیکھا تو نہیں تھا، بس بھی جا چکی تھی. تو اسے کہا اللہ کے بندے ٹیکسی کا پنڈی پہنچ، میں کرایہ دے دوں گا، پنڈی پہنچ. اب میں جو اسلام آباد ہوتا ہی یہ نہ سمجھے نہیں ہوتا. اب جتنا مرضی ہو پیچھے سے مالدار ہے، لیکن اس وقت وہ بالکل سڑک پہ ہینڈ ٹو موت کھڑا ہے. تو آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا مسافر ہے، کوئی اتنا پریشانی آپ پڑی ہے اور آپ کے پاس میں زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہیں، تو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور لکھ لے کے بھی میرے جب میں زکوٰۃ کاٹوں گی تو سمجھ لیں میں نے اس میں سے 1000 یا 2000 اس شخص کی میں ہیلپ کے لیے دی تھی. جی اب زکوٰۃ کیسے دی جائے، ٹھیک ہے، اور کیسے نہ دی جائے، یا کس کو دی جائے اور کس کو نہ دی جائے. اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ 8 جو ہم نے یہاں گروہ بیان کیے، ان میں سے کس شخص کو کس حال میں زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس حال میں نہیں دینی چاہیے. اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے پہ نان نفقہ ان کا فرض ہے. ان کے اخراجات پورے کرنے کے بعد جو بچے گا نا اس پہ زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب پہ پہنچے. شوہر اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ بیوی کا نان نفقہ اس مرد کی ذمہ داری ہے. بیوی کے پاس اگر باپ باپ کی طرف سے اس کی اپنی آمدنی ہے کوئی، اس کے پاس اگر مال ہے اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے اور شوہر بالکل ہی اینڈ ٹو موت ہے تو وہ اپنی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، چاہے کاروبار کرے، چاہے کپڑا لے، چاہے کچھ کرے. بہرحال اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ اگر بیوی چاہے تو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو ویسے بھی شوہر پہ خرچ کرے، ضروری نہیں زکوٰۃ دے. لیکن اگر اس کو بھی لگتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ میں نہیں دے سکتی تو وہ زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتے. اور اس کے بارے میں آپ سب پڑھی لکھی یہاں خواتین بیٹھی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک صحابیہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، کیونکہ جب وہ دینے لگی تو ان کے شوہر نے کہا کہ میں اتنا غریب اور اینڈ ٹو موت ہوں تو مجھے دو، میں زیادہ حقدار ہوں. تو آپ نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں دوں گی. تو آپ نے کہا بالکل اس کو دو کہ اس سے کاروبار کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارے ذمہ شوہر کا نان نام کا نہیں تھا. زکوٰۃ صرف مسلمان کا حق ہے، غیر مسلم کا حق نہیں. ٹھیک ہے، حدیث میں زکوٰۃ کی تعریف یہ آئی ہے کہ یؤخذ من اغنیاءکم وترد الی الفقراءکم، یعنی وہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہاری فقراء کو دی جائے گی. البتہ غیر مسلم کو عام خیرات میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کنفیوز مت ہوئیے گا، وہ کون سا ہم کام سیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو مائل کرنا ہے، کوئی تنظیم ہے اور وہ جا کے وہاں کام کریے، وہ میڈیکل کا وہ لگا رہی ہے کیمپ، وہاں ایجوکیشن کا کیمپ لگا رہی ہے، وہاں سردیوں کی سویٹریں دے رہی ہے، گرمیوں میں ان کو سہولتیں دے رہی ہے، پنکھے بانٹ رہی ہے، یا جو چیزیں بھی بانٹ رہی ہے، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو دے تاکہ وہ پورے گرو، یا آپ اپنے کسی پہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن ادروائز آپ کا یہ شعبہ نہیں ہے، آپ ایک گھریلو عورت ہے، نہ آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ ہے، تو آپ کے اگر گھر کوئی غیر مسلم عورت کام کرتی ہے آپ ایز اے انسانیت اس کی ہیلپ ضرور کریں، اسے عام صدقہ دیں، خیرات دیں، لیکن جو آپ نکالتی ہے زکوٰۃ وہ آپ نہیں دے گی، وہ مسلمانوں کا حق ہے. جی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بستی کی زکوٰۃ اسی بستی کے غربا میں تقسیم ہونی چاہیے. یہ بہت خاص پوائنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ اکٹھے کر کے نا دوسری جگہوں پہ بھجوا دیتے ہیں. ایک مسجد کا کام ہونا چاہیے کہ ہر مسجد کے پاس اپنے اہل محلہ کے تمام کارڈ ہوں، ان کے فیملی ممبر کا پتہ ہو، ان کے حالات پتہ ہو. مسجد اس لیے بنائی گئی نا، مسجد نبی میں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جا کے وہاں کام کیا تھا، پہلا کام کیا کیا تھا، وہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی نا. پہلا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر ایک سے کوئی قتل ہو جاتا ہے کسی مسلمان سے تو باقی یہودی لوگ جو تھے وہ بھی ان کے حلیف بنے تھے کہ ہم مل کے اس کی دیت دیں گے. وہاں پہ ایک پلان ہوا تھا نا. تو مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اہل محلہ قریب جو ان کے اس میں آتا ہے ان کے حالات پتہ ہوں کہ کس کا کرایہ جانا مشکل ہوتا ہے، کس کے بچوں کی فیسیں مشکل ہوتی ہے، کس کا راشن مشکل ہے، کون بے روزگار ہے. ہاں اس کا روزگار لگ جائے کو ٹھیک ہے، جب آپ کا روزگار لگ گیا اب آپ کو منتھلی جو ہم 3000 یا 5000 دیتے تھے ہم آپ کا بند کریں. تو یہ ان کے نوٹس میں ہونا چاہیے، نہ کہ غریب مر رہے ہیں
اپنے علاقے کے مار رہے بھوکے اور زکوٰۃ اٹھا اٹھا کے دور دراز جگہوں پہ جا رہی ہے. تو اس طرح اگر یہ نظام ہو جائے تو آپ دیکھیں سکون ہی سکون ہو جائے. اللہ یہ کہ وہاں کوئی اگر حقدار نہ ہو تو پھر یہ الگ بات ہے، یا دوسری جگہ کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہو کہ دور نزدیک کی بستیوں سے مدد پہنچنی ضروری ہو، جیسے سیلاب آ جاتا ہے، قحط آ جائے، تو اس میں سب کا اتفاق ہے کہ پھر آپ وقتی طور پہ وہ زکوٰۃ اس جگہ بھجوا سکتے ہیں. بہر آگے بہت سے ہیں وقت فتاوے وہ میں نہیں کوٹ کر رہی کیونکہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. کہا گیا کہ جو شخص صبح شام کی روٹی کا سامان رکھتا ہو اور اگر سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنے حق میں آگ جمع کرتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی تربیت کی کہ ہر بندہ زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اور اب یہ وقت آ گیا ہمارے ملک پہ کہ ہر بندہ زکوٰۃ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ انہیں شوق ہے، اتنا بڑا قول نہیں بولنا چاہیے. مجبوریاں، حالات، لائف سٹائل ہمارا جو ایسا بن گیا، سیٹ اپ ایسا بن چکا ہے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کہ ہم اس جگہ آ کے پہنچ گئے کہ ہم ہماری تنخواہ اگر 70، 75، 85 ہزار بھی ہے نا تو ہینڈ ٹو موت ہی ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ وہ آتا ہے اور آگے تیار جگہ کھڑی ہوتی ہیں جہاں بٹنا ہوتا ہے اور 5 6 تاریخ کو خالی ہو کے سارے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہاں جو ترغیب دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ اپنا لائف سٹائل ایسا رکھو کہ آپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. دوسری حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک شخص لکڑیاں کاٹے اور اپنا پیٹ بھرے بنسبت اس کے کہ سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھرے. اور یہ روایت آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص آیا تھا تو آپ نے کیا کہا، لاؤ کلاڑا اور کاٹو لکڑیاں اور پھر بیچو، اور اس طرح انہوں نے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راستہ دکھایا. تیسری حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے جس کے پاس کھانے کو ہو یا جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ زکوٰۃ لے گے، لیکن یہ اولو العزمی کی تعلیم ہے. اور ہیں ایسے لوگ کبھی بھی ہمارے ارد گرد وہ کہتے نہیں جی ہمیں زکوٰۃ نہیں لگتی، ہم کما سکتے ہیں، اتنا ہے کہ ہم روز کا کما کے روز کھا سکتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دے دیجیے گا. تو دونوں طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. رہا قانون تو اس میں ایک آخری حد بتانی ضروری ہے کہ کہاں تک آدمی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو سکتا ہے. دوسری حدیثوں میں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للسائل حق وان جاء للفرسی، یعنی سائل کا حق ہے گرچہ وہ گھوڑے پر سوار آیا ہو. ابو داؤد کی روایت ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس 10 روپے ہے، کیا میں مسکین ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. یعنی ڈیفرنٹ کیفیت ہوتی ہے، اس تک دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس کیفیت سے یہ شخص گزر رہا ہے اور کس کیفیت کے ساتھ. جیسے بہت سے واقعات میرے پاس ہیں، جیسے ایک جاننے والے ان کو شروع سے پتہ ہے کہ میں مساکین میں شمار ہوتا ہوں، اور جب وہ اپنے بچے کی ایڈمیشن آئی تو ٹاپ کے اسکول میں جا کے ایڈمیشن کرائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مساکین میں، آپ کو پہلے اپنی چادر کا پتہ تھا نا، آپ مڈل کلاس اسکول بھی ہیں، سرکاری اسکول بھی ہیں، انہوں نے جا کے کس میں داخل کروایا؟ ٹاپ اسکول، ٹاپ کلاس اسکول. اب مسائل کیا کھڑے ہو گئے؟ اب جی آپ سارے مل کے زکوٰۃ دیں، میں نے اس کی فیس دینی، اور یہی ہو رہا ہے کتنے سالوں سے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ حقدار ہے؟ ہاں یہ الگ ہے کہ آپ تھے ہی پہلے ٹاپ کلاس کے، اور خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی ایسی حالت ہو گئی کہ جاب چلی گئی، بیماری آ گئی، کئی دفعہ انسان دیوالیاں نکل جاتا، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں اب ان بچوں کو وہاں سے اگر ہم اٹھائیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے اور ان کے نفسیات پہ بہت اثر پڑے گا. ایک دم سے اتنے ہائی لیول سے اٹھ کے بچہ جب لو لیول کے ساتھ آ کے بیٹھے گا تو وہ مشکل کا سوار ہوگا. تو چلے جب تک یہ دوبارہ اسٹرانگ نہیں ہوتا، اور یہ بھی میرے پاس بڑے واقعات ہیں کہ وہ اتنے دوبارہ اسٹرانگ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جس سے زکوٰۃ یا مداد لی تھی ہم نے واپس کرنی ہے. جب آپ کے اندر دینے کا ہو نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ بھی ایسے واقعات ہماری زندگیوں میں آئے کہ ہم نے کہا چلے مل کے ان کا اس ٹائم مسئلہ حل کیا جائے، اور وہ واقعی اللہ نے ان کو دوبارہ اسٹرانگ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو واپس کرنا ہے آپ کے، اور واپس کیے انہوں نے باقاعدہ. تو اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہ بندہ کیا کرنا چاہیے، مست ہے، جان کے کرتا ہے تو پھر دوسروں کے کندھے پہ رکھ کے تو بندوق نہ چلائے نا، ریس تو نہ کرے نا کہ اگر میری نند کا بچہ پڑھتا ہے کانوینٹ میں تو میں بھی وہیں پڑھاؤں گی، اور وہ بیچارہ مرد پھر اپنے بہن پہ اسے زکوٰۃ مانگے کیونکہ جی اب وہ اس نے ضد لگائی ہوئی ہے، تمہارا جو پڑھتا ہے وہ کہتی ہے میرا بچہ بھی وہاں ڈالو. تو پھر یہاں پہ آ کے غلط ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ 2 آدمیوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ مانگی. آپ نے نظر اٹھا کے غور سے دیکھا، پھر فرمایا
اگر تم لینا چاہتے ہو تو میں دے دوں گا، لیکن اس مال میں غنی اور کمانے کے قابل صحت مند لوگوں کا حصہ نہیں ہے۔ ان سب حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بقدر نصاب مال سے کم رکھتا ہو وہ فقراء کے ذائل میں آ جاتا ہے اور اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حقدار اصلی حاجت مندوں ہی کو پہنچانا ہے، یعنی پتا ہو کہ کیا واقعی حاجت مند ہے یا اس نے ضد میں ایک کام شروع کیا ہوا ہے اور اس سے دوسروں کے لیے مشکل پیدا کی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اجتماعی نظام کی بہت ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے ضروری احکامات میں بیان کر دیا گیا، لیکن ان سب میں ایک اہم ضروری چیز یہ بھی ہے کہ جس کی طرف خاص طور پہ توجہ ہماری ہونی چاہیے کہ مسلمان آج کل اس کو بھول گئے، وہ یہ کہ اسلام میں تمام کام نظم جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انفرادیت کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپ مسجد سے دور ہو، الگ نماز پڑھ لیں، ہو جائے گی، مگر شریعت کیا چاہتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح نظام جماعت نہ ہو تو الگ الگ زکوٰۃ نکالنا اور خرچ کرنا بھی ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کو ایک مرکز پہ جمع کیا جائے تاکہ وہاں سے ایک ضابطے کے ساتھ خرچ ہو۔ اسی چیز کی طرف قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں 103 میں فرمایا، خذ من اموالہم، اے نبی لے لو ان کے مال، صدقات، صدقے کے، تطہرہم، اور انہیں پاک کرو، وتزکیہم بہا، اور ان کی نیکی کو بڑھاؤ، ان کا تزکیہ نفس کو اس سے بڑھاؤ۔ فیملی میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو فیملی سسٹم بھی ہمارے ٹوٹ چکے ہیں کہ فیملی کا جو سمجھدار ہے اس کے پاس ساروں کی زکوٰۃ جمع، اور اس کے نوٹس میں ہو کہ خاندان کا کون سا بندہ اس وقت اتنا ڈیزرونگ ہے کہ اس کی یہ نیڈ، بیسک نیڈ پوری ہو سکتی ہے، اور اس طرح بھی دیا جائے کہ دینے والے کو بھی، جس کو دی جا رہی ہے، اس کی عزت نفس میں بھی نہ مجروح ہو، اور اس بات والوں کو پتہ بھی نہ ہو، دینے والوں کو بھی نہ پتا ہو کہ ہمارے زکوٰۃ کہاں دی گئی، ٹرسٹ ہو اس شخص پہ۔ لیکن یہ اب باتیں ہی رہ گئی ہیں۔ اب تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ جب بڑھتی ہے تو آپ بتائیں کسی کا بھی کچھ نہیں بنتا، وہ بکھر جاتی ہے نا، 1000 روپے میں کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے لوگوں نے مانگی ہوتی ہے، چل اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اس کو بھی پورا کرتے ہیں کہ وہ خالی نہ جائے، اور ہزار میں اگر وہی 1 لاکھ ایک بندے کے پاس جاتی ہے یا 2 بندوں کو جاتی ہے، چلے ہم زیادہ نہیں تو 25-25 ہزار کر لیتے تو 4 بندوں کو جاتے، تو کوئی تو بیسک نیڈ ان کی پوری ہوتی ہے نا۔ بچوں کی پورے سال کی جو آپ کہہ لیں کتابیں وہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں، سارے بچوں کی کتابیں آ جاتی ہیں، پھر آگے اللہ مالک ہے۔ لیکن ہم اب کیا کہتے ہیں، جی ہم نے کسی اور کو بھی دینی تھی اس لیے ہم آپ کو صرف 1000 روپیہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک اجتماعی اس طرح ہو جائے تو چلے، ملکی پہ نہیں ہو رہا تو خاندانی ایسا ضرور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں۔ مسلمانوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ نکال کر الگ الگ خرچ کرو۔ اسی طرح عاملین زکوٰۃ کا حق مقرر کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا صحیح طریقہ یہی تھا کہ مسلمانوں کا امام اس کو باقاعدہ وصول کرے اور باقاعدہ خرچ کرے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے فقراء میں تقسیم کروں۔ اس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عمل بھی تھا۔ تمام زکوٰۃ حکومت اسلامی کے کارکن جمع کرتے تھے اور مرکز کی طرف سے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ آج اسلامی حکومت نہیں اور زکوٰۃ جمع کر کے باضابطہ تقسیم کرنے کا انتظام بھی نہیں، تو آپ علیحدہ علیحدہ اپنی زکوٰۃ نکال کر شرعی طریقے سے خرچ کر سکتے ہیں، مگر تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے اجتماعی نظام بنانے کی فکر کریں، کیونکہ اس کے بغیر زکوٰۃ کی فرضیت کے فائدے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔